ہماری جو اب تدبیر ہے مشکلات سے نکلنے کی، وہ ہے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ بچاؤ کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت کرنا، اور اس کے علاوہ بھی ہر نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ذمے سے کسی بھی چیز کے متعلق ہرگز نہ طلب کرے گا، یعنی نمازوں کا خیال رکھنا کہ نمازیں ضائع کر کے زیر عذاب نہ آ جانا۔ اور یہ حدیث تو بارہا آپ سن چکے ہیں کہ جب صبح اٹھنے ہم سوئے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، تو شیطان ایک گرہ لگاتا ہے ہمارے دماغ میں کہ ابھی تو ہو رہی ہیں اذانیں، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو ہوتی رہیں گی، تھوڑا اور سو لو۔ پھر اگر 3 گرہیں ہوتی ہیں، پھر اگر انسان اٹھ کے بیٹھ جائے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر انسان وضو کے لیے پھر اٹھتا ہے، واش روم جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان تیسری گرہ بھی شیطان کی جو لگائی ہوتی ہے اس سے وہ انسان باہر نکل آتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ وظائف کے لیے ہم راتوں کو بھی اٹھ جاتے ہیں، وظائف کے لیے ہم گھنٹہ گھنٹہ بڑا ہی توجہ کے ساتھ اور سب کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور ہمیں بھی پتا ہوتا ہے ان کے وظیفے کا یہ وقت ہے۔ لاسٹ میں مجھے کوئی بتا رہا، جی ہمیں کسی نے وظیفہ بتایا، کوئی گھر میں پریشانی تھی اور 1.25 لاکھ دفعہ ہم نے پڑھنا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے الگ پڑھا، میں نے الگ پڑھا، اور میرے بچوں نے، تو میں بس پریشان ہو کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو کسی الگ سے وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ 5 وقت نماز کے بعد کے اذکار، وہ ان کی اتنی فضیلت ہے، اس کے بعد دعا کی اتنی فضیلت ہے، اب اتنا اس کا فائدہ ہے کہ 5 وقت آپ اللہ کے احسار میں ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ہوتے ہیں، آپ یہ چیزیں اثر نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مصائب اور سختیاں انسانوں کے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے یہ گناہ اور یہ جو نافرمانیاں ہیں انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں۔ ہمارے اسلاف میں جب کسی کو کوئی تکلیف یا دکھ پہنچتا تھا تو بزرگان دین سب سے پہلے چیک کرتے تھے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی، کیونکہ جب انسان غلطیاں کر رہا ہوتا، نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بہت زیادہ اس کے بارے میں ایک میرا درس بھی ہے، مٹیریل بھی ہے میرے پاس اس کے بارے میں، کہ آپ کی تو اولاد بھی سرکش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی سواری بھی سرکش ہونے لگ جاتی ہے۔ تو انسان کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کن کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ پھر مومن کا یہ بھی ایمان ہے کہ ان آلام و مصائب اور تنگیوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے، جس کے حکم سے پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ پریشانی اور یہ جان لیوا آفات نہ اپنی تدبیروں سے دور ہو سکتی ہے، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہے جو ہمیں ان سے نجات دلا سکے۔ تو اس لیے نماز ایسی تدبیر ہے جو آپ کو نجات دلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور وقت پہ بھی ادا کریں اور اول وقت میں بھی ادا کریں، اسے دیر بھی نہ کریں۔ یعنی اگر آپ زور کی نماز کرتے کرتے 2:30 بجا دیتے ہیں، 2:45، تو ساتھ ہی تو عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ہاں عصر کی اذان دوسرے وقت میں علماء دیتے ہیں تو وقت تو عصر کا شامل ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی زور کی نماز کو قضا کر دیا اور آپ عصر کے وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا ہو تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کو بخش دے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو اللہ پر اس کی مغفرت اور نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور نمازوں کو وقت پہ پڑھنے کی توفیق دے۔
آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نماز، لیکن ایسے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور وہ مسلمان ہیں اور دنیا کے باقی معاملات میں پرفیکٹ ہیں، اور جب ان سے کہو احتیاط سے، احترام سے کہ اس کی پکڑ ہوگی تو جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ نمازی بنا دے۔ صرف دعا نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حاضری 5 وقت ضروری ہے۔ اس طرح کچھ لوگ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی 2 پڑھ لی کبھی 1 پڑھ لی، پڑھ بھی لی تو خشوع و خضوع نہ کیا۔ میرے جو نماز کے لیکچر ہیں اس میں میں نے کافی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے۔ اگر کبھی جماعت نہ ملے، مردوں کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے، عورتوں کے گھر میں اگر 2 بھی خواتین ہیں تو جماعت کھڑی کر سکتی ہیں۔ تب اگر جماعت نہ ملے تو بھی مرد کو فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، البتہ سنتیں گھر میں پڑھنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور نماز سکون کے ساتھ پڑھیے، رکوع سجود اطمینان کے ساتھ کیجیے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے، پھر سجدے میں جائیے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھے سیدھی راہ پہ چلا، واہدنی مجھے ہدایت دے، واجبرنی اور میری شکستہ حالی کو دور کر، وعافنی مجھے عافیت دے، سلامتی دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اس کو دعائیں دیتی ہیں، اللہ اسی طرح تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو فرمایا رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے کر کے۔ تو نماز میں تو بولنے کے لیے عمر چاہیے۔ یہاں ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ نماز آپ کو تکالیف اور مصائب سے بچاتی ہے، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے اور پابندی کیجیے، ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر نمازی وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پابند کریں اپنے آپ کو نمازوں کا۔ باقی آپ کی مرضی، آپ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے، کثرت سے نوافل پڑھیے، لیکن فرض نماز تو پہلے پڑھ لیجیے، پھر وظائف بھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو پڑھا جائے اور اس کے تمام شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو بھی عادت ڈالیں وقت پہ نماز پڑھنے کی۔ تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اپنے آپ کو جنات اور شیاطین کے حرکوں سے دور رکھنے کے لیے۔ نمازی کے قریب بھی شیاطین نہیں بھٹکتے۔ جو میرا پہلا لیکچر تھا وہ اسی موضوع پہ تھا کہ شیاطین نیک لوگوں پہ مسلط نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔